جی السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ایزی ٹرکس ود محمد شعیب۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 10، ٹو مدرز ریممبرڈ۔ ٹو مدر ریممبرڈ تو بہت ہی اچھی پویم ہے۔ یہ ایک لائف سائیکل پہ ہے کہ کس طرح سے ایک ماں اور بیٹی کا تعلق بتایا گیا ہے۔ بیٹی جب چھوٹی ہوتی ہے تو اس کی ماں کیسی ہوتی ہے، اور جب وہی ماں بوڑھی ہو جاتی ہے اس وقت بیٹی جوان ہو جاتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی سرکل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو اس کو ذرا ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن ٹو مدرز ریممبرڈ، ٹھیک ہے، دو مائیں جو مجھے یاد ہیں، یا دو یاد رکھی جانے والی مائیں، ٹھیک ہے۔ اب ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اس کی۔ آئی ہیڈ ٹو مدرز آئی کلیم، میری دو مائیں تھیں، دو مائیں جن کا میں دعویٰ کرتی ہوں۔ ٹو ڈفرینٹ پیپل یٹ ود دا سیم نیم، دو مختلف لوگ پھر بھی ایک ہی نام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ کیسے کہ ایک وہ جوانی کی بات بتا رہی ہے ماں کی جب وہ بچی تھی، اور پھر جب یہ بچی جوان ہو گئی اور ماں بوڑھی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ٹو سیپریٹ ویمن ڈائیورس بائی ڈیزائن، دو الگ الگ خواتین ڈیزائن کے لحاظ سے مختلف، متنوع، بٹ آئی loved them both because they were mine، لیکن میں ان دونوں سے پیار کرتی تھی کیونکہ وہ میری تھیں، ٹھیک ہے۔ بچپن میں اسے اس وجہ سے پیار تھا کیونکہ اس کی ماں سارا کچھ اس کا پورا کرتی تھی، سارے اس کے کام کرتی تھی۔ اب وہی ماں جب بوڑھی ہو گئی ہے، یہ جوان ہو گئی ہے، تو ایک بوڑھی ماں کے ناطے اس کو اپنی ماں سے پیار ہے۔ The first was the mother who carried me here، پہلی وہ ماں تھی جو مجھے یہاں لے کر آئی، مطلب دنیا میں لے کر آئی، کھلایا پلایا سارے کام کیے۔ گیو برتھ اینڈ نرچرڈ اینڈ لانچڈ مائی کیریئر، جنم دیا پالا، نرچر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پالنا، ٹھیک ہے۔ جنم دیا پالا اور اپنے طرز زندگی یا معاش کا آغاز کرایا، ٹھیک ہے، کیریئر معاش۔ She was the one whose features I bear، یہی وہ ماں تھی جس کی خصوصیات مجھ میں ہیں۔ complete with the facial expression I wear، یہاں تک کہ اس کے چہرے کے تاثرات بھی مجھ میں ہیں۔ She gave her love which follows me yet، اس نے اپنا پیار دیا جو ابھی تک میرے پاس ہے۔ فالوز تو ویسے تو عمل مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، لیکن یہاں اس کا مطلب ہوگا کہ جو ابھی بھی میرے پاس ہے۔ along with examples in life that she set، زندگی میں عملی مثالوں کے ساتھ جو اس نے قائم کی۔ as I got older she somehow younger grew، جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، ٹھیک ہے، ہوتی گئی، اور وہ کسی نہ کسی طرح وہ جوان ہوتی گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ ایز آئی گاٹ اولڈر، جیسے میں بڑی، شی سم ہاؤ ینگر، اب اسی ماں کی بات کر رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے مائنڈ، بزرگوں کے مائنڈ کیا ہوتے جاتے، کہا جاتا ہے نا کہ مائنڈ، بزرگوں کا مائنڈ بھی بچوں والا ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کہہ رہی ہے کہ میں بڑی ہوتی گئی اور میری ماں بچی ہوتی گئی، مطلب اس کا مائنڈ بچوں کی طرح ہوتا گیا۔ اینڈ وی would laugh as just mothers and daughter do، اور ہم ویسے ہی ہنسا کرتی تھی جیسے ماں اور بیٹی ہنستے ہیں۔ But then came the time that her mind clouded so، لیکن پھر وہ وقت آ گیا کہ اس کے دماغ پر کمزوری چھا گئی۔ clouded کا یہاں پہ مطلب کیا ہوگا؟ ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بادل چھا جانا، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب ہوگا کہ اس کا دماغ کمزور ہو گیا۔ And I sensed that the mother I knew would soon go، اور میں نے محسوس کیا کہ جس ماں کو میں جانتی تھی وہ جلد ہی چلی جائے گی۔ مطلب میری ماں کی جو جوانی تھی، جو عقل والی تھی، وہ سارا کچھ جب وہ معاملات سنبھالتی تھی، وہ جلد ہی وہ نہیں رہے گی۔ So quickly she changed and turned into the other، اتنا جلدی وہ تبدیل ہو گئی اور دوسری ماں میں بدل گئی، مطلب وہ جوانی سے بوڑھی میں چلی گئی۔ A stranger dressed in the clothes of my mother، جیسے ایک اجنبی میری ماں کے لباس میں ملبوس ہو، مطلب وہی ماں جس کے کپڑوں میں، اب جسم تو وہی ہے لیکن اب اس کا دماغ وہی نہیں رہا، ایج فیکٹر وہی نہیں رہا۔ Oh she looked the same، at least at arm's length، اوہ
وہ ایک جیسی ہی لگ رہی تھی، کم از کم ایک بازو کی دوری پر، مطلب تھوڑی سی دوری پر، ٹھیک ہے. بٹ ناؤ شی واز چائلڈ اینڈ آئی واز ہر اسٹرینگ. لیکن اب وہ بوڑھی ہو گئی تھی، مطلب بچی ہو گئی تھی. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ مطلب وہ اب بوڑھی ہو گئی تھی اور اب میں اس کی طاقت تھی، میں اس کا سہارا تھی. وی ہیڈ کم فل سرکل وی ویمن تھری. ہم پورے دائرے میں آئی تھیں، ہم تین خواتین. ٹھیک ہے، اسی ماں کی بات کر رہی ہے، ایک اس کی جوانی اور اس کا بچپن، اب اس کی جوانی اور پھر ماں کا بڑھاپا. مائی مدر دا فرسٹ دا سیکنڈ اینڈ می. میری ماں پہلی، دوسری اور میں. پہلی ماں وہ ہے جو جوانی والی تھی، دوسری ماں بوڑھی اور تیسری یہ خود. اینڈ ایف مائی اون چلڈرن شوڈ کم ٹوڈے. اور اگر میرے اپنے بچے ایک دن آ جائیں، وین اے نیو مدر کمز اینڈ دا اولڈ گوز اوے. جب نئی ماں آتی ہے اور بوڑھی چلی جاتی ہے. آئی وڈ آسک آف دیم نتھنگ دیٹ آئی ڈیڈنٹ ڈو. میں ان سے اس کا کچھ نہیں پوچھوں گی جو میں نے نہیں کیا. اب دیکھیں، اس نے ماں کے لیے سارا کچھ کیا ہے، پیار کرتی ہے ماں کو، ٹھیک ہے. انڈائریکٹ اپروچ بتا رہی ہے کہ جتنا میں نے ماں کے لیے کیا ہے تو میں یہی چاہتی ہوں کہ میرے بچے بھی میرے لیے اتنا کریں. لو بوتھ آف یور مدرز ایز بوتھ ہیو لوڈ یو. اپنی دونوں ماؤں سے اسی طرح محبت کرو جیسے دونوں نے تم سے محبت کی. اب جب آپ بچے ہوتے ہیں، وہی ماں آپ سے کس قدر محبت کرتی ہے، اور وہی جب بوڑھی ہو جاتی ہے پھر بھی وہ آپ سے اسی طرح ہی محبت کرتی ہے. تو اب اس میں ذرا پویٹک ڈیوائسز دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. پویٹک ڈیوائسز، ٹو مدرز میٹافر ہے، ٹھیک ہے. ٹو مدرز کیا ہے؟ میٹافر ہے، کمپیئر کر رہے ہیں ٹو مدرز کو. اور یہی ٹو مدرز ریپیٹیشن بھی ہے، سٹریس ہے ایک بات پہ، ٹھیک ہے. اور یہ جو بلو میں لکھا ہوا ہے یہ اس کی رائمنگ سکیم ہے. اور دیکھیں ڈائیورس ڈیزائن، یہ کیا ہے؟ اس میں ایلیٹریشن ہے. فیچر آئی بیئر، فیشل ایکسپریشن، یہ دونوں کیا ہیں؟ امیجری ہیں. ہر مائنڈ کلاؤڈیڈ، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ پرسونیفیکیشن ہے. مائنڈ کو کس چیز سے؟ ایک لیونگ تھنگ سے وہ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ریڈ ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ رائم ہیں. ہیئر، کیریئر، یٹ، سیٹ، سو، گو. اس کے بعد ہے وی وڈ کم فل سرکل، یہ آئرنی ہے. آئرنی کیا ہوتی ہے؟ آئرنی فار ایگزامپل ایک اچھا بہت ہی موسم ہے، کیچڑ ہے، سارے لوگ گر رہے ہیں اور کوئی بندہ کہتا ہے واو واٹ اے کول ویدر، ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے آئرنی، انڈائریکٹ بات کرنا. اب یہاں دیکھیں وی وڈ کم فل سرکل. اب یہاں پہ بھی انڈائریکٹ بات کی ہوئی ہے، ریورس رول بٹوین مدر اینڈ ڈاٹر کی بات ہوئی ہے، اس لیے اسے آئرنی کہا گیا ہے. اوکے. اب اس کے تھیم دیکھتے ہیں. اس کے تھیم کیا ہے؟ مدر ڈاٹر کا ریلیشن شپ ہے، ٹھیک ہے. مدر ڈاٹر کا ریلیشن شپ ہے. آئیڈینٹی ہے کہ ایکسیپٹ کریں ماں کی جوانی بھی، بڑھاپا بھی. ایجنگ اینڈ مورالٹی ہے، جب عمر زیادہ ہو جائے تو پھر اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہیے. لو اینڈ ایکسیپٹنس ہے کہ ماں باپ کے ساتھ محبت اور ان کو بڑھاپے میں ایکسیپٹ کرنا. انٹر جنریشنل کنیکشن ہے کہ ایسے ہی اسٹرانگ کنیکشن رہ سکتا ہے کہ جب ماں بچے میں پیار ہو. چینج اینڈ ٹرانسفارمیشن ہے کہ اس پوری دنیا میں اونلی دا چینج از پرماننٹ ان دس اینڈ دس ٹیمپریری ورلڈ، ٹھیک ہے. جو چینج ہے یہ ہوتا رہے. ایمپتھی اینڈ انڈرسٹینڈنگ. ایمپتھی کیا ہوتا ہے کہ کسی کی، سمپتھی اور ایمپتھی میں یہ فرق ہے. سمپتھی میں کسی کو الفاظ کی حد تک آپ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. ایمپتھی کا مطلب ہوتا ہے اس کی جگہ پہ خود کو رکھنا اور اس کی اذیت کو محسوس کرنا، ٹھیک ہے. تو ذرا بوڑھے کی جگہ خود کو رکھیں اور پھر اسے انڈرسٹینڈ کریں. لیگیسی اینڈ ہیریٹیج، کہ اس طرح سے لیگیسی کا مطلب ہوتا ہے جو چیز نسل در نسل آگے چلتی ہے. تو اس طرح سے جب آپ اپنے بچوں میں یہ چیز دے دیتی ہیں اور پھر وہ آپ کی نسل، اگلی نسل میں اسے لیگیسی اور ہیریٹیج کہتے ہیں. سرکل آف لائف، یہ سرکل ہوتا ہے کہ پہلے آپ جوان ہیں، پھر بوڑھے ہیں، پھر سیلف ڈسکوری، کہ انسان خود کو بھی ڈسکور کرتا ہے کہ میں آج یہ ہوں تو میں کل کو کیا ہو سکتا ہوں. تو ہوپ فلی یہ پویم آپ کو سمجھ آئی ہوگی، ٹھیک ہے. تو تھیم یہاں پہ بھی یہی لکھا ہوا ہے، ریسپانسبلٹی ٹو ہر مدر، ٹھیک ہے. یہ مزید میں نے زیادہ بتا دیے ہیں آپ کو. اور پوئٹ جو ہے یہ امیجنیشن اور یہ بھی لو اینیملز وغیرہ سے وہ کرتا تھا، ٹھیک ہے. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تھینک یو سو مچ.